السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خدا بندہ خدائی اہتمام خشک و تر ہے خدا بندہ خدائی درد سر ہے ولیکن بندگی استغفر اللہ درد سر نہیں درد جگر ہے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی میر مجلس پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت علامہ پیر سید پروفیسر ڈاکٹر علم الدین شاہ صاحب الازہری سیالوی دامت برکاتکم العالیہ صاحبزادگان مہمانان گرامی قدر مشائخ اعظام خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنے اللہ کے بندے ہیں وہ بندوں کو بندہ بننے کا درس ہی دیتے رہے بندہ اور ہوتا ہے خدا کا بندہ اور ہوتا ہے خالی بندہ ہونے میں اور اس کا بندہ ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور جس نے یہ فرق نہیں سمجھا اس کی سوچ کا بیڑا غرق ہے بندے میں اور اللہ کے بندے میں کتنا فرق ہے جتنا ابو جہل اور رسول اللہ میں فرق ہے بندے ہر جگہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں لیکن جو اللہ کے بندے ہیں ان کی شان کائنات سے جدا ہے ہم
اللہ کے بندوں اور بندوں کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بعد بد نصیب پھر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بھی بندہ ہم بھی بندے، حالانکہ انہیں کوئی کہے تم بندے ہو، تم تو سر سے پاؤں تک گندے ہو، تم بھی کوئی بندے ہو، تم تو رب کے نہیں کسی اور کے بندے، اور کرتے ہیں دین مذہب ملت سب کچھ بیچنے کے دندے، تم بھی ہو کوئی بندے۔ اس لیے بندہ جو اللہ کا بندہ ہے، قرآن مجید 15واں سپارہ، اس نے اتفاق کے رجب کا مہینہ ہے، معراج النبی کی جو عظیم آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کا ترجمہ سب کو پتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، بندے کو نہیں اپنے بندے کو۔ یوں کیوں نہیں بولا کہ اسراب رسول ہی، اسراب نبی ہی؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نبی کو سیر کرائی، یہ نہیں بولا میں نے رسول کو سیر کرائی، کہا میں نے اپنے ایک بندے کو سیر کرائی۔ گویا معراج اسے نصیب ہوتا ہے جو اس کا بندہ ہوتا ہے، جو اس کے سامنے گردن نہیں جھکاتا ہے کبھی بھی معراج نہیں پاتا ہے۔ یہی مجدد چشت سمجھاتا ہے، آواز پاک پتن سے آتا ہے، کہتے ہیں فریدہ فریدہ مینوں مار تے مونج کر۔ ایکو تے ذرا ہاتھ حوالہ رکھو، بڑی مہربانی۔ فریدہ مینوں مار کے مونج کر۔ یہ مونج سمجھ دے ہو؟ لاہور والے نے پیو نہیں سمجھدا، تسی تے سمجھ دے۔ آپاں دیہاتی لوگ اساں سمجھ دیاں مونج، انہوں ذرا ہور کونج۔ مونج اور جہدے نال چار پائیاں، جڑے اولڈ نے وہ تے سمجھ دے نے، جڑے رولڈ گولڈ نے، یہ جڑے بابے اولڈ، اس واسطے ہن یہ جڑے میرے جڑے شوارمے دی پیداوار، انہاں نوں سمجھ نہیں آ رہی مونج کی چیز ہے۔ اسی واسطے آکھے اسی کہ اولڈ از گولڈ، تے جڑے نے نا اے نمے رولڈ گولڈ، اے بڑھیاں دے کولو ہو گئے نے بولڈ۔ سمجھیں فریدہ مینوں مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ۔ پہلے مونج کر پھر اور نکی کر، تاکہ تین وچ نہ روے میں، تین وچ نہ روے میں، اے نکتہ سمجھایا سائیں مکھا اندر دی میں فریدہ مینوں مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ، پھر بھرے خزانے رب دے جوں دل آکھی تو لٹ۔ پہلے اندر والی میں مکا،
تکبر مکا، غرور مکا، بندہ بن جا، گردن نہ اکڑا، گردن وچ سریا نہ پا، بندے دا پتر بن کے آ۔ اے 4 دناں دی چاننی تے پھر ہنیری رات، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اکبر اکبر، پیسیار پیسیار، آستانِ عالیہ خواجہ آباد شریف، آستانِ عالیہ خواجہ آباد شریف، آستانِ عالیہ سیاح شریف، تاجدار نبوت، تاجدار نبوت۔ صدا نہیں ہاتھ مہندی رتے، یہ صوفیاں دی بولی ہے تے میں ہن کتاب کھولی ہے تے تواڈی اندر والی رگ میں چولی ہے۔ یہ جو مسکراہٹ ہے یہ بتا رہی کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ کیا کہا؟ صدا نہ ہاتھ مہندی رتے تے صدا نہ چھنکن ونگا، صدا اڈاراں نال قطاراں رہ سن قد کلنگا۔ ابھی اعلان ہوا کہ صاحبزادہ فاروق انور صاحب تشریف لائے، میں سوچ میں پڑا کہ یہ تو نیا پھول ہے، اصل شاخ کہاں ہے؟ کدھر گیا وہ شجر جس کا ہے یہ ثمر؟ نہیں سمجھ آئی۔ میں جوں ہی خواجہ آباد کی طرف مڑا، میں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا یہ کس کا ڈیرا؟ اس نے کہا یہاں فلاں شاہ صاحب تھے، اب ان کا بچہ ہے۔ دوسرا پوچھا، کہا وہ تھے، اب ان کا بچہ ہے۔ تیسرا پوچھا، کہا وہ بھی تھے۔ صدا آئی جیم جوڑ ہاتھ دعا منگو، شالا کال نہ پووے بیلیاں دا، میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجو رنگ تیلیاں دا، نہ ہار بھاوے نہ سنگار بھاوے، نہ بھاوے سنگ سہیلیاں دا، مجروشا جت یار نہیں، چل ویکھو حال حویلیاں دا۔ اس لیے یاد رکھیں ویراں ہے میں کدا، خم و ساگر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، تے نہ بیلی بھی بیلی، تے سجنا باج محمد بخشا، اج سنی پئیے حویلی۔ اللہ ان کو عمر دراز بخشے، ان کو بھی اپنے بڑوں والا انداز بخشے، اللہ کرے انہیں بھی حسین ناز بخشے، لیکن ذہن میں رکھیں وہی
پتے سلامت رہتے ہیں وہی جو اپنی شاخ سے جڑے ہوتے ہیں، وہی شاخیں سلامت ہوتی ہیں، جو اپنے تنے سے بنا کے رکھتی ہیں وہی تنا سرسبز ہوتا ہے جس کی جڑ سلامت ہوتی ہے۔ اس لیے بات سیدھی سادی ہے کہ کیا کہا، فرمایا بندہ بن مکا اپنی میں وہ مک جانا ہے تیں، نہیں سمجھا، اے مکا اپنی میں کیونکہ مک جانا ہے تیں تے پھر تینوں بلانا ہے انہاں سائیں 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 اللہ سائیں منگاں دعائیں وچھڑیا ڈھول ملائیں اللہ سائیں۔ ہن سمجھ آئیے کنوں میں آکھیا سائیں؟ اللہ سائیں منگاں دعائیں وچھڑیا ڈھول ملائیں عشق فرید نو بہو ڈکھ ڈتڑے بچیاں برہوں بلائیں اللہ سائیں خواجہ باد علیہ نو سمجھائیں۔ کیوں ہون گیا میریاں قبول دعائیں یا تواڈیاں اڑدیاں رہن گیا ہوائیں؟ غور فرمائیں میرے، یہ جو آپ ہم نعرے لگا رہے ہیں یہ اروار ہیں، فرید الدین ان سب کے سردار ہیں۔ گنج شکر جس کا نام ہے وہ تانسے والے کا بھی امام ہے، وہ مہار والے کا بھی امام ہے، وہ دلی والے کا بھی امام ہے، وہ اورنگزیب اپنا اورنگ آبادی کا بھی امام ہے، وہ جہان آبادی کا بھی امام ہے، بلکہ جس کا نام نظام ہے وہ نظام کا بھی امام ہے۔ قادری فقیر کا یہی پیغام ہے، بوساطت سید علم الدین شاہ آپ کے نام ہے کہ فریدہ میں نو مار کے منکر تے نکی کر کے کٹ بھرے نتیجہ ریزلٹ پھر بھرے خزانے رب دے جیوں دل آکھی تو لٹ۔ ماشاءاللہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو نعرے ہوتے ہیں اس لیے پیارے ہوتے ہیں کہ یہ سمجھنے کے اشارے ہوتے ہیں۔ پور آتا ہے دیپال پور سے مشرق کی طرف مڑے ایک شہر قصور آتا ہے اور قصور میں جائیں تو بڑا سرور آتا ہے کیونکہ وہاں بلے شاہ میرا داتا ہے اور وہ بھی وہی بولی سناتا ہے۔ ہن سنو ذرا بلے شاہ دی کہتے ہیں بلیا میں نو شاہ جی آکھیا تو اج تصوف تو سجے کھبے پیر نہیں دھرنا، سمجھ آئی؟ انہاں میں نو سبق سکھایا تے میں تو انو پتہ نہیں تو انو سمجھ آیا کہ نہیں آیا، سمجھ رہے ہیں کیا؟ بلیا میں نو مار کے پہلے گنجے شکر فرید دا بلیا غین غرور نو ساڑ گھت، اے صرف نا دے صوفی نہ بڑھو کو کم دے بڑھو، صرف انج تصوف نہ فرماؤ، اس پاسے بھی آؤ۔ کیا کہا؟ بلیا غین غرور نو ساڑ گھت تے مان کھوئے وچ پا، ایتھے آ اور میرے نال ہاتھ ہویا ہویا ہے نا کہ جیڑا
بندہ بالکل آخرے چاہتا ہے وہ دے حصے کھرچن ہی ہوندی ہے، پر میرے واسطے کھرچن نہیں، میرے واسطے پوریا 70 دیگ سامنے ہے۔ یہ کوئی ایسی گل نہیں، میں فائدے وچ ہاں، ہے کہ نہیں؟ اس واسطے کتے اے نہ سمجھ میں نا کہ میں شاہ صاحب نو کو گلہ دے رہا، غلام فریدہ او دیو جانے سکو اپنی توڑ نبھاون، ہے ٹھیک ہے؟ غلام فریدہ او دی او جانے سائیں جو ہویا او دی او جانے سکو اپنی توڑ نبھاون دے، بلکہ غلام فریدہ یار دے کیتے سکو پینی پہ گئی چکی، بلیا غین غرور نو ساڑ گھت تے مان کھوے وچ پا، کیا نسخہ بتایا ہے؟ غرور نو ساڑ گھت تے مان کھوے وچ پا، یہ نسخہ ہے جو فقیروں نے بتایا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا آ کے کہنے لگا سرکار سونا مرشد با کمال، چھوٹا سا ہے میرا سوال۔ آپ نے فرمایا بول کیا سوال؟ اس نے کہا ابلیس لعنتی کیوں ہوا، ابلیس مردود راندہ درگاہ کیوں ہوا، مارا کیوں گیا، ذلیل کیوں ہوا؟ حضرت خواجہ غلام فرید چشتی بہشتی فرمانے لگے کل آمی، کل آمی۔ دوسرا دن آیا، محفل کو فرید نے جمایا، پھر سر مرشد نے اٹھایا، فرمایا کل سوال کہیں کیتا، کل سوال کہیں کیتا، او سوال کرنے والے سر چایا تے الایا سہی میں، سہی میں سوال کیتا، میں۔ حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا یہی ہے جو بولیا تیں، یہی ہے جس نے ابلیس کو لعنتی بنایا۔ کیا میں؟ اسی لیے بلے شاہ نے کہا، اس نے کہا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا پھر اندر کون سمانا، جے تینوں اندر ویکھاں پھر مقید جانا، باہر تویں اندر تویں سبتی پاک پچھانا، میں بھی تویں تو بھی تویں بلا کون نمانا۔ پیر سیال لجپال ارمانے سونا اللہ۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج پہ پہنچے، اور معراج بھی کہاں طور سینا نہیں، پہلا آسمان نہیں، سدرۃ المنتہا نہیں، عرش اولا کے بھی پار، سامنے خود پروردگار، کانا قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ نے سارے نقاب اٹھا کے یار کو اپنا آپ دکھا، پوچھا، فرمایا مدنی ڈھول ایک واری بول، مٹھے لب چور۔
حضور ضیاء الامت حضرت قبلہ پیر محمد کرم شاہ الازہری تفسیر ضیاء القرآن شریف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں محب نے محبوب سے، حسن مطلق نے اپنے معشوق سے پوچھا کیا؟ فرمایا اتنی دور سے آنے والے، اتنی دور سے آنے والے، آج بول منہ کھول کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا؟ کوئی کسی کو اختیار دے، بول تینو کیڑے نا نال سدا، تینو کی دے؟ سٹیج سیکٹری پھر اور نمک میرے چلاوے، یہ عمدۃ البیان خطیب العصر والفجر نہ اجے نہیں آیا، اجے رستے وچ لکھیا سبحان اللہ۔ تے پھر اے بھی آکھاں گا خیال کریم صرف میرا ہی نہ ہوئے اور نہ کسے دا وچ نہ ہو، سارا جہان مک جاوے بس میں جس سے پوچھو چھٹاکی کہتا ہے مجھے پاؤ لکھ، پاؤ کہتا ہے مجھے سیر لکھ، سیر کہتا ہے مجھے 500 سیر بول، 5 سیری کہتا ہے مجھے پورا من آکھ، من کہتا ہے مجھے ٹن آکھ۔ بس ظالم دے پترو تھلے تے اترو، سارے ہی سوا پھیر نہیں مکدا تہاڈا ہیر پھیر۔ جدوں تیکر بندے وڈے سن لقب چھوٹے سن، ہن بندے چھوٹے ہو گئے لقب وڈے ہو گئے۔ پہلے کردے سن کردار عمل علم تے گزارا، ہن لقباں تے گزارا۔ پہلے آپ وڈے ہوندے سن، ہن خلیفہ وڈا کردے نے۔ اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اے میرا ووٹ، سبحان اللہ۔ کیا کہا میں نے؟ ہائے ہائے میرے سونے نبی، بتاؤ میرے نبی سے کوئی بڑا ہے؟ میرے نبی کا سٹیٹس جانتے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اقومو عن یمین اللہ تعالی، جب ہر کوئی سولی پہ چڑھا ہوگا، ہر زبان پہ تالا ہوگا، محشر میں بولنے والا کلا کملی والا ہوگا۔ تھوڑے مارو نعرے کیونکہ ٹائم دا بھی ذرا دھیان ہے۔ شاہ صاحب نے اچانک کلی دبانی جی، اس واسطے تسی اگر میرے واسطے نعرے مار رہے ہو ایدی لوڑ نہیں، کیونکہ ایدے اگ دی پہلے ہی تھوڑ نہیں۔ ہر کسی دا دل ہوندا کہ اچھی آکھو سبحان اللہ، اور زور لاؤ، اور بولو، اور بولو۔ مینوں ایدی ذرا بھی لوڑ نہیں، بس تسا اکھ دے وچ اکھ رکھو تے مزہ چکھو۔ اوروں کا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے۔ اللہ اکبر، میں لاہور سے آیا ہوں، سبحان اللہ، اتنا بڑی دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر، دل کے ارمان بھی لائے ہیں تمہاری خاطر۔ اس لیے میں نے جو عرض کیا ہے، میرے نبی سے کوئی بڑا نہ رب نے بنایا ہے، نہ کوئی بن کے آیا ہے۔ اتنا بڑا نبی شان والا، فرماتے قیامت کا دن آئے گا، اجلس اللہ تعالی علی کرسیہ معہ
اللہ اپنی کرسی پہ میرے نبی کو بٹھائے، اور صرف کرسی پہ نہیں بٹھائے گا، آگے ہے معہو، میرے نبی کو اللہ اپنی کرسی پہ بٹھائے گا تے اپنے رلے تے ویکھے گا یوسف کہ نبی آخر الزمان رب دے رلے تے سارے نبی انگلیاں دند وچ رکھ کے آکھن گے بلے بھائی بلے، بے بات کیا پوچھتی سخی کو الف آہا خم گھت آیا، وہ یار کلوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وقت آیا، اتمین دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ وہ یار سونا اج احمد ہو کر وقت آیا۔ جس نبی کا سٹیٹس یہ ہو اس محبوب سے رب پوچھے بیما او شرف ہوگا، سونیاں بول 1 لاکھ دیں دی 2 لاکھ دے ساں، ایک واری چا بول، ایک واری چا بول، مدنی ڈھول بول میں تینوں کی آنکھ، کائنات کا مان نبی، حسن کائنات کے ماتھے کا جومر نبی، سریکی میں کہتے ہیں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر ہی کھڑا یوسف آکھے آہا، یوسف بھی تکے اکھ رکھے تے مڑ مڑ پیا تکے تے یوسف میرے محبوب دا حسن ویکھے آئینہ توڑ چھڑے، میرے نبی نو موسیٰ ویکھے تورے سینہ بھول جاوے، اڈا اچھا تے سونا نبی من موہنا نبی تے پوچھے رب سونے بول اب کس نام سے پکاروں، آگے میرے نبی کا ظرف دیکھ، میرے نبی کے ظرف کی وسعت دیکھ، میرا نبی کیا بولا، کہا بے نسبتی الیکا بالعبودیت یا اللہ، سونے یا ربا بہت کچھ لبا، مینو کچھ نہ بول، مینو صرف اپنا بندہ بول، اپنا بندہ بول، اپنا بندہ بول۔ مجھے صرف اپنا، میں تیرا بندہ جچتا، میں عرش پہ بھی آ جاؤں تو تیرا بندہ، میں سدرہ سے گزر جاؤں میں تیرا بندہ، جنت کی حوریں میری بلائیں لے میں تیرا بندہ، اگر تو مجھے اپنی کرسی پہ براجمان کر دے پھر بھی میں تیرا بندہ، اگر نبی سارے آ کے مجھے سلوٹ کرے پھر بھی میں تیرا بندہ، کائنات سمٹ کر میرے قدموں میں ایک مٹی کا ذرہ بن جائے پھر بھی میں تیرا بندہ، ساری دنیا میرا درود پڑھے میں پھر تیرا بندہ، سارے نمازی مجھے سلوٹ کرے میں پھر بھی تیرا بندہ، مجھے اپنا بندہ بول، مجھے اپنا، اسی لیے میں نے کہا بندہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں، روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں تھا، سرکار بھوک مٹا رہے تھے، ٹکڑا چبا رہے تھے، اور عرب کی ایک فتنے کی پیکر عورت جس کی زبان گندی، سوچ فکر غلط، جس سے بڑے بڑے مرد گھبراتے تھے کہ یہ تو شیطان کی خالہ ہے، آفت کی اور ہے ہماری ذات اور ہے، آنے دو جب
کہلاتا نبی ہے، بیٹھا غلاموں کی طرح ہے، میرے کریم نے سر اٹھایا۔ اب سنو کیا فرمایا، فرمایا میں غلام ہوں اپنے مولا کا، میں غلام ہی تو ہوں اپنے رب کا، بندہ ہی تو ہوں اپنے رب کا۔ اس کا وار گیا خالی، پھر بولی، دوسرا وار کیا، کہنے لگی خود کھاتا ہے اور دوسرے کسی کو نہیں کھلاتا ہے۔ سرکار نے اس نوالے کو توڑا، توڑ کے اس کی طرف بڑھایا، لے تو کھا۔ اب اس نے اس وار کو خالی نکالا نوالا، اس عورت نے پکڑا منہ میں ڈالا، کفر کے اندھیرے میں ہوا جو اجالا، نعرہ لگا واہ کملی والا، تیری شان بندگی پہ نثار، ایسے ہوتے ہیں نبیوں کے سردار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سیال، پیر سیال، لاجپال، زندہ لاجپال، زندہ باد، لاجپال، لاجپال، پیر سیال، لاجپال، لاجپال، ساڑی جند ساڑی جان، پیر پٹھان، پیر پٹھان سبحان، ساڑی جند ساڑی جان، پیر پٹھان، پیر پٹھان سبحان اللہ۔ یہ بندے، یہ سب بندوں سے بڑا بندہ، اس لیے اللہ قرآن میں بولا کیا، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، ٹھیک پڑھا؟ اچھا، سبحان الذی اسریٰ برسولہ، ٹھیک پڑھا؟ یہ حافظانوں تے غصہ آنا چاہیے بلکہ پتھر آنا چاہیے۔ سبحان الذی اسریٰ بروحہ، یہ بھی غلط پڑھا، ٹھیک آپ نے کہا۔ اب میں کہتا ہوں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، یہ کمال بندگی ہے، کمال بندگی ہے کہ رات کا پل آکھیا مدنی تھوں چل، تکیا عرش دے پار آواز آئی بھال بھال، سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا فرمایا، فرشتوں کو بلایا، حوروں کو بلایا، یار تکایا، فرمایا ویکھو میرا بندہ آیا۔ کیا بندہ ہے؟ کہا ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، فرمایا اس پلید کو دیکھو، میرے بندے کو نماز سے روکتا ہے، مولا یہ کون ہے؟ بار بار کہتے ہو بندہ بندہ، فرمایا یہ بندہ نہیں، یہ ہے میرا بندہ۔ اور اس بندے نے پھر بندے بنائے۔ کوئی صدیق ہے، یہ بالکل تحقیق ہے، مسئلہ بالکل ٹھیک ہے، صدیق صدیق ہے، بولتی مدینے کی گلی گلی ہے کہ یہ جنت کے گلشن کی کلی ہے، ایک بندہ بنایا نبی نے، اس کا نام علی ہے۔ ہن اس بندے دی عاجزی ویکھو، پہلے یوں سن لو، یہ بندہ اونچا کتنا تھا؟ حضرت فاروق اعظم، گریٹ عمر، کون؟ یہ گریٹ، ماشاءاللہ میرے لندن کے ساتھی حضرت امیر عبداللہ خان نیازی وہ بیٹھے ہیں، خالی گریٹ عمر عام نہیں، یہ گورے، یہ انگریز کہتے ہیں گریٹ عمر۔ ایک ہندو وہ جو گاندھی تھا وہ کہتا تھا لیٹ اس ٹیک دی ایگزامپل آف عمر، جسے دشمن بھی سلوٹ کرے
ایک عیسائی تھا جارج برنارڈ شاہ، وہ کہتا تھا اگر 10 سال دنیا میں عمر رہ جاتا تو کائنات نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، میں بڑا با کمال ہوتا، جس کے سینے کا بال بننے کے لیے عمر ترسے، اس بندے نے اظہار بندگی غلامی اپنا اظہار انکساری عاجزی کیسے کیا؟ جب جنت سے مدینے والا زمین پہ آیا، بلال کے لیے فرمایا کہ جب ہم نے جنت میں قدم ٹکایا بلال کو آگے چلتے پایا، بلال کو آگے چلتے پایا۔ یہ آواز صدیق کے کان میں جو آیا، صدیق رویا، دوست نے پوچھا کی ہویا؟ اب سنیں، امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رو کے کہنے لگے ہائے کاش کہ بلال کی ماں نے ابو بکر کو جنم دیا ہوتا، ہائے کاش میں حبشی بلال ہوتا۔ لوگوں نے کہا کہ او بلال تو ہو گیا بڑا با کمال کہ صدیق تھلے تیری ہو گئی بلے بلے، لیکن حضرت بلال نے جب سنا لگے رونے، رو رو کے فرمایا ظالم و ظلم نہ کماؤ، مجھے ابو بکر سے نہ بڑھاؤ، مجھے میری اوقات کا پتہ ہے، کل کنت عبدا بالامس، میں کل ایک غلام تھا، میرے گردن میں رسے تھے، انگاروں پہ میں لٹایا جاتا، میرا چمڑا پھٹ جاتا، میرا گوشت انگارے کھاتے، انگارے راکھ میں بدل جاتے، مجھے کوئی نہیں چھڑاتا تھا، ایک بندہ آیا ہے جس نے مجھے چھڑایا ہے، وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے، یہ رب کی بھی تصدیق ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اب ابو بکر نے کیا کہا؟ ہائے کاش مجھے بلال کی ماں نے، لیکن بلال نے کہا لوگوں یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، ورنہ ان کی جو سواری ہے ہمیں تو اس سواری کی مٹی بھی جان سے پیاری ہے۔ حضرت بلال کہا کرتے تھے اگر تم تولنا چاہو میرے اور صدیق کے بارے میں بولنا چاہو تو پھر یوں سمجھ لو انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی 63 سال کی حیات ایک پاسے، او انہاں دی 63 سال دیاں جڑیاں بھلائیاں تے نیکیاں، ایک نکڑی جئی نیکی دا نام بلال ہے۔ سوچو ابو بکر کتنا با کمال ہے۔ حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کاش کہ میں کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا، اچھا ہوئے انہ تے انہ نیواں ہو جاوے، ان وعدے نے کہ بلیا عاشق ہویو رب دا۔ اے بھی سبق صوفیاں دا، یہ تھوڑا جا تسی بھی یاد چکرو تے میں بھی تے خواجہ آباد دے اور شریف دی قیمت پہ جائے گا کی بلیا عاشق ہویو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ، کیونکہ جڑا عشق کماوے گا وٹے تے پھر اللہ سلامت رکھے، جڑا عشق کماوے گا پتھر سولی تے چڑھایا کربلا وچ مٹھایا جاوے گا، پھر تلوار تے خنجر تے پھر عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھی وانگ پہاڑا، لکھ علامے 100 بدیاں کر جانی باغ بہاراں، منصور جہیں چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں، سجدیوں سر نہ چاہیے باہو بھمیں کافر کہن ہزار۔
سمجھے یہ عشق سوکھا ہے. حضرت پیر نصیر الدین گولڑوی کہا کرتے تھے راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم مگر اس پہ چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. بلیا عاشق ہویو رب دا تے ملامت ہوئی لاکھ لوکی تینو کافر کافر آخ دے تے تو آہو 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 آکھ. یہ پتہ ہے تو سمجھ بھی آیا یا میں ایویں زور لایا؟ اللہ جان دے میں نو پسینہ آیا تو نہیں نظر مدینہ آیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. بندہ بننا ہے اور جو بندے بنتے ہیں دنیا ان کے ساتھ. حضرت ہمارے چشتیوں کے پیر بابا حضرت ابراہیم بن ادم، چشتیوں کے پیروں کے وہ حضرت ابو اسحاق چشتی کے بھی بابے پیر حضرت ابراہیم بن ادم ایک دن آئے، آ کے بیٹھے اور لوگ ہوئے کٹھے، پوچھنے لگے کہ ابراہیم بابا تم کس کے بندے ہو؟ تم سوکھا جا سوال ہے یہ تے میرے ریڑی والے کو خواجہ آباد والے اڈے تے بھی پوچھ، انہیں بھی بالکل ایڑی تے زور دے کے آکھنے اللہ دا بندہ. یہ واسطے کوئی علم دی ضرورت نہیں. بھئی پوچھے کوئی بندہ تسی کہ دے بندے ہو تے کی آکھاں گے؟ سونے اللہ دے بندے. سونے وہ جیڑا نشہ پی کے نا 5 بوتلاں نالی تے ڈگیا پیا او دے کول بھی پوچھ، انہیں بھی آکھنا ہے اللہ دا بندہ. تے جیڑا 6 ڈاکے مار کے آیا کھلوتا ہے او دے کول پوچھ، انہیں بھی آکھنا ہے اللہ دا بندہ. یہ سوکھا جا سوال ہے. تے ساڈے چشتیاں دے بادشاہ کولو کسے پوچھیا کہ دے بندے ہو تے انہاں نو رونا آوے ان جھٹکن کمبن. انہاں آکھیا بابا جی اسی پوچھدے ہیں تسی کیدے بندے ہو، تسی رونا شروع کر دیندے ہو. جدوں مجبور کیتا لوکاں دسو کیندے بندے ہو، آپ نے رو کے آکھیا ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. جو کچھ زمین وچ، جو کچھ اسمان وچ، جو کچھ سارے جہان وچ ہر شے بندہ رب دا. نے سوال دا جواب ہے، سوال گندم تے جواب مکئی. وہ سوال انہیں پوچھا تو کیدا بندہ، انہاں کو کی آکھیا زمین بھی رب دا بندہ، اسمان بھی رب دا بندہ، عرشی بھی رب دے بندے، فرشی بھی. انہاں پوچھیا بابا جی پھر چکر دے گئے ہو، اساں پوچھ دیا تو کیدا بندہ، تو آدھے فرشتے رب دے بندے، تو دس تو کیدا بندہ. بابے پھر آکھیا ہر شے او دی بندہ. انہاں آکھیا روندے بھی ہو، کمبدے بھی ہو، دسدے نہیں، تسی کیدے بندے. تے بابے دی آہ نکلی روت آکھیا ڈر لگدا ہے کہ میں آکھاں میں رب دا بندہ، او مینو آواز دے جے میرا بندہ ہے تے بندگی دا حق ادا کر، میں کتھوں کرساں، میں تا مرساں. بندے ہیں تیرے بندیاں دے، تیرے والد حلقہ بگوش ہوئے. بندے ہیں تیرے بندیاں دے، بلکہ انج آکھیے بندے ہیں تیرے بندیاں دے. ساڈے وچ اے اوقات کتھے اسی تیرے بندے اکھواویے؟ ساڈی اے صلاحیت کتھے؟ ساڈے کولے خرچہ کتھے؟ ساڈے کولو دامن کتھے؟ ساڈے کولو سجدے کتھے؟ اساں تیرے بندے کیڑے منہ نہ لکھواویے؟
بندے ہیں تیرے بندیاں دے تے تیرے والد ہلکا بگوش ہوئے تیرا ویکھ اکھیں متوالڑیاں اسی مست اتے مدہوش ہوئے تیری زلف سیاہ نو ویکھ جانی گھر پٹ کے خانہ بدوش ہوئے علی حیدر نو کدی یاد کرو کیوں یاد کولوں فراموش ہوئے بندے ہیں تیرے بندیاں دے میرا علامہ ڈاکٹر کلندر لاہوری اقبال فرماتا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں تو اس کا بندہ بنوں گا جسے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا بندیاں دا بندہ بن جا پھر بھی تو بندہ میرا نظام تھا رب کا بندہ جانتے ہو کتنا اونچا بندہ میرا فرید بھی بندہ پر جیڑا بن گیا بندے دا بندہ عجیب بات حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی یہ جڑی ساڑی شاخ ہے نا اے سیالوی تے تونسوی تے مہاروی اساں اوتھے جا پوچھ دے اساں نظامیاں اساں کیا چشتیاں اساں نظامیاں اے نظامی حضور نظام دے نام دی وجہ تو حضور نظام بیٹھے سن اور اچانک اور اتھے بندہ کیڑے کیڑے بیٹھے سن سلطان علاء الدین خلجی شہنشاہ کا بیٹا شہزادہ بھی موجود امیر خسرو موجود علامہ زرابی موجود پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے لوگ موجود اچانک حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی دہلی کے 7 بادشاہ جس نظام کے ہاتھ کے چومنے کو ترستے ہوئے مر گئے اتنا عظیم اولیاء کا تاجدار میرا خواجہ محبوب الہی آپ اٹھ کے ایسے کھڑے ہوئے میری طرف دیکھیے گا ایسے پھر بیٹھے پھر دست بستہ پھر کھڑے ہوئے پھر بیٹھے ہردیو کمار ایک ہندو تھا جس کو میرے کریم نے پھر کلمہ پڑھایا 28 سال میرے کریم کا نوکر رہا ہردیو کمار لکھتا ہے کہتا ہے پھر اٹھے پھر بیٹھے کہتا میں گنتا رہا کیونکہ اس وقت میں ہندو تھا میں نے کہا اے فقیر نو چکر کی پیا اٹھ دے بیٹھ دے اٹھ دے بیٹھ دے کہتا ہے میں نے گنا 7 مرتبہ اٹھے 7 مرتبہ ظاہر ہے جب وہ اٹھے تو کائنات اٹھے وہ بیٹھے تو پھر کائنات بیٹھی کیونکہ جان جو تھی وہ جب آپ بیٹھ گئے 7ویں مرتبہ نہ تو وہ جو خضر تھا اس کا نام پرنس کا شہزادے کا اس کو جرت ہوئی پوچھتا نہ خسرو میں ہمت ہوئی میں ہندو تھا بے باقی دکھائی نیڑے آیا میں نے کہا شائیں قربان جاؤں یہ کس کے لیے اٹھے ہو 60 مرتبہ پھر بیٹھے پھر اٹھے دیکھا میری طرف 9 آموز ہے 9 وارد ہے اس لیے بے باک ہے ورنہ مرشد کے سامنے یہ جرت بندے دا پتر ہوئے تے نہیں کر سکتا پر نواں آج ہندو جو ہویا انہیں شائیں یہ کس کے لیے اٹھے بیٹھے ہمیں بھی آپ نے اٹھک بیٹھک کروائی نہیں سمجھ آئی یہ پہلوانا دی طرح سانو اٹھایا تے بٹھایا تے پھر اٹھایا تے پھر بٹھایا انہاں شودیاں نو تے جرت نہیں پیندی میں تے پھر دیو گڑھ کا تھا دیو گڑھ جس کا نام بعد میں دولت آباد رکھا گیا کیوں 60 مرتبہ اٹھے بیٹھے آپ نے پوچھا اس نے آپ نے بتایا شہزادوں کو اور خسرو کو کہا خسرو میں جب اجودھن میں تھا یعنی میں پاک پتن میں تھا ایک کتا وہاں پھرتا تھا گلیوں میں
پاک پتن کی گلیوں میں ایک کتا دلی میں میرے آستان کی گلی میں سے گزرا، اس کی شکل پاک پتن کے کتے سے ملتی تھی۔ کہا پھر ایک مرتبہ وہ نظر آیا، کہنے وہ 7 مرتبہ آیا گیا، مجھے اٹھنا پڑا اس کے لیے۔ کہا سرکار یہ دلی کا کتا تھا، فرمایا کتا دلی کا تھا پر شکل پاک پتن کے کتوں سے ملتی تھی۔ لکھنے والا پوچھتا ہے اگر وہی کتا پاک پتن والا ہوتا پھر کیا ہوتا؟ نہیں سمجھ آئی۔ ہم نے پیری کو بس یہ سمجھ رکھا ہے سال دے بعد آنا ہے تے لنگر کھانا ہے تے کچھ جیب وچ بھی پانا ہے تے جا پترانو بھی کھانا ہے کہ اسی خواجہ آباد تو ہو آیا۔ انج نہیں، انج آنا ہے، انج آنا ہے، انج آنا ہے۔ علامہ وجیہ الدین پایلی علم کا پہاڑ جب آیا، جوتا ٹوٹا ہوا تھا، مرشد نے بھی کرم فرمایا، فرمایا علامہ زمان کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے۔ اقبال جی لاجپال، اقبال آپ کے خلیفے کا نام تھا، اقبال جی لاجپال، فرمایا او میری جیڑی جوتی تحفے وچ آئیے او چاہ او لے آیا۔ آپ نے علامہ وجیہ الدین پایلی کو پیش کی، کہا نبی کے دین کا عالم ہو جوتی ٹوٹی ہوئی اچھا نہیں لگتا، یہ نظام کا جوتا لیجئے، کرم کیجئے۔ آگے بھی جاہل نہیں علامہ وجیہ الدین پایلی تھا، اس نے جوتی اٹھائی، باہر آیا اور باہر آ کے جوتے کو اٹھایا، دستار کو اتارا، جوتا سر پہ رکھا، اوپر دستار کس کے باندھی۔ ایک جاہل آدمی بدعقیدہ پیچھے بھاگا، کہنے لگا مولوی دا مولوی رہی ہوں، وہ جوتی پیراں وچ چنگی لگ دیئے تو سر تے بننی جاندا ہے۔ فرمایا اوے دل دیا اندھیا، اے جتی میرے مرشد نظام دی جتی تے جیڑے ہوندے نا پیر دے جتے او تھلے نہیں او سر دے اتے۔ اور پیر کام سے پہچانا جاتا ہے، کردار سے، کیریکٹر سے، یہ نہیں کہ جڑا لبے وہی پیر چا بنایا۔ نہیں سمجھ آیا؟ میں پچھلی واری آیا تے میں نقشہ ہور پایا، آج میں آیا نقشہ بالکل بدلیا پایا، میں آکھیا چکر کیے، پھر اتھے میں آیا تے میں نو رب سونے دا گھر نظر آیا، میرا دل مسکرایا، میں آکھا لگدا ہے میرے شاہ دے اتے کسے سائیں دا سایا۔ حالانکہ میرے دل وچ سی میں آکھاں گا کوئی سونی جی مسجد بناؤ، اے جتھے پیر ہوندے نے تے فقیر ہوندے نے اتھے ایک تے خانقاہ ضروری، دوسری درسگاہ ضروری، اور سب تو رب دا گھر ضروری، اے توحید نگر ضروری، اے محمد نگر ضروری۔ شاہ جی ساڈی طرفوں تانوں سلام۔ تے تسی بنایا بھی بڑا ٹھکانے دے اتے، اللہ کرے اگلے سال آویے تے کوئی انج دے بندے آون انہوں 21 سال اٹھاون تے او آسمان دی چھت نال ملاون تے پھر میرے جے فقیر آکے وچ اللہ رسول دے گانے گاون تے لگے شالا اتھے پھر عشق دا سامن۔ میں دعا غلط نہیں کیتی، قبول ہے؟ چلو دینا لینا نصیبہ نال، جدوں ٹرو نہ ایک واری ذرا نقشہ بھی ویکھی جانا۔ مینو تے قدرتی میری کرسی ایسی جگہ تے فیٹے، تسی مینو پہ تک دے ہو میں انہوں پہ تک دے، اتھوں ہی سونا پہ جدو نقشے وچ اتنا سونا گھر لگدا ہے رب دا، تے جدو بنیا تے پھر ہائے ہائے مسیت ہوندی ہے، مسجد ہوندی ہے۔ مدینے والا سونا جدو مدینے آیا پہلے رب دا گھر بنایا تے اٹھانو آپ چایا تے سونا سونے تے اپنا چاندی آلا بدن صحابہ نو نظر آیا تے حضور نے ڈبل اچھاں جدو چاہیاں
تے حضرت اسید بن حضیر پہلوان ورگے صحابی سن آ کے آکھن لگے سونیاں اے میرے کندیاں تے رکھ تو بہ جا اتھے وکھ محبوب آکھیا اسید اے کسے ہور دا گھر نہیں میرے سونے رب دا گھر پہ بن دئی تے میں محمد نو بڑا من دے میرا تے ہن دل کردا کہ میں اتھے مسجد علی جا کے وجد کراں تہاڈا بھی دل کردا ہے وجد کریے ہائے ہائے ایک عورت سی وہ صرف آندی سی حبشن تھی آندی سی آ کے صرف مسجد وچ جھاڑو لا جاندی سی او دا نام ام محجن سی او اچانک ایک رات مر گئی تے صحابہ نے ان دی اپنا غسل دلوایا کفن پوایا انہا جنازہ پڑھایا راتوں رات دفنایا سویرے مسجد وچ کملی والا جو آیا تے پہلی سٹے فرمایا اے ام محجن کی دے گئی اوہو توانوں کنے دسیا ایدہ مطلب ہے مسیت روندی پئیے ساڑی جھاڑو دین آلی ٹر گئی ہے گل اتھے نہیں مکی یہ مسیت دی شان ہے اتھے نہیں مکی مدینے آلے آکھیا کی ہویا صحابہ آکھیا سرکار تسا ستے سارا دن دے تھکے اسا نہ جگایا اسا دا جنازہ پڑھایا انہوں کفنایا دفنایا مدینے والے فرمایا مینوں دی قبر تے لے چلو بڑے بڑے مرے پر انج نبی نہ کرے پر مسجد دی جھاڑو دین والی جو مری حضور جا پہنچے او دی قبر تے اتھے علم دے پہاڑ موجود نے میں انہاں دے سامنے نکا جا کنکر بھی نہیں اے بس پورا میرے نا نکل آیا تے میں کرسی تے بہ گیا انہاں کولو پوچھو امام منذری تک لکھ دے نے کہ مدینے والا آیا حالانکہ قبران دے وچ نماز نہیں ہوندی پر نبی مقنن ہوتا ہے نبی قانون ساز ہوتا ہے جو کر دے وہی قانون ہوتا ہے اور قانون سے مستثنا بھی ہوتا ہے میرے آقا فرمایا آؤ صفاں بڑھاؤ اس کی کرنے لگے ہو فرمایا نماز پڑھاں گے جنازہ پڑھاں گے پھر جنازہ پڑھایا اجے بھی کمی رہ گئی حضور بی بی ام محجن حبشن دی قبر دے نال بہ گئے تے پوچھن لگے ام محجن اگلے جہان دی خبر سنا اگلے جہان دی خبر سنا تے صحابہ نالے خوش ہون نالے روون اس واسطے کہ روزے کنا کیتے عیداں کنا کیتیاں گردنا اساں کٹان دے رہے تے نمبر مسجد دے جھاڑو دین والے لے جاندے رہے تے نالے خوش ہون نبھان والے آتے تو صدقے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں حضور پوچھ رہے ہیں ام محجن سنا کنج گزری صحابہ پوچھیا آقا سن دی پئیے فرمایا نہ سنے ہاں تے بولا کیوں ہاں اچھا آقا پھر گل ہوئی فرمایا ہوئی کی دس دیئے فرمایا میں پوچھیا ام محجن تو نیکیاں بڑیاں کمائیاں پر نیکیاں کیڑیاں کم آئیاں کیڑیاں نیکیاں کم آئیاں تے بی بی دتیاں قبر بچوں دہائیاں سونیاں ساریاں نیکیاں تھلے تھلے پر مسجد دی نوکری ولے 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 ایویں بندہ ایویں آوے تے شاہ جی اے ہزار ایٹ اے نہ آکھنا شاہ جی میں نو اپنی چاسائیے ویکھ کے مسجد نو سبحان اللہ ایٹاں سبحان اللہ اللہ اکبر اے سونیا محراب میرے نا دا بنانا
ساڈے کولوں تک زنانیاں چنگیاں وہ پتہ لگ وجے نا انہاں نوں کہ کتے مسجد پئی بندی ہے او جاندیاں جاندیاں آکھن گیاں خاوند نوں ایتھے بریک لا نہیں سمجھ آئی میں مسجد بنائی اتھے لاہور شہر موٹر وے دے اتے تے او دے گنبد رکھے میں اچے تے ایک بندے دا آیا ٹیلی فون تے میں آکھیا کون میں آکھیا شاید میرے کو ٹائم لینا چاہتا ہے تقریر دا پر تماشا ویکھو تقدیر دا وہ میں نو آکھن لگا او جی تسی کتھے مل سو میں آکھیا میں جمعہ تے مل سا انہیں آکھیا بڑی لمبی تاریخ دیتی جے میں آکھیا میں لاہور پہنچ دے جمعے نو انہیں آکھیا سرکار وہ اساں گزرے تے میری بیگم تواڈی مسجد ویکھی تے او دا دل آ گیا تے او کچھ پیش کرنا چاہندی ہے میں آکھیا 100-150 والا گاہک ہونا سبحان اللہ میں آکھیا بھائیا پھر دے جاویں انہیں آکھیا سرکار وہ چاہندی ہے کہ وہ اپنے ہتھاں نال پیش کرے میں آکھیا کنے 100 انہیں آکھیا 12 لاکھ روپیہ ان تواڈے منہ وچ پانی آ گیا ہونا سبحان اللہ تے آپے ہمت چا کرو ماشاءاللہ اللہ کولو دعا ہے کہ جدوں میں اگلے سال آواں تے اس سونے اللہ دے گھر نو کامل پاواں تے پھر تقریر کران گے مزہ دوبالا آئے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی